نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج زکوٰۃ کے احکام و مسائل کا حصہ 7 آپ کی خدمت میں پیش ہے، اور انشاءاللہ الرحمن آج کو زکوٰۃ کے متعلق اہم مسائل جو مصارف زکوٰۃ سے متعلق ہے انشاءاللہ بیان ہوں گے۔ میں پھر گزارش کروں گا کہ تمام پارٹس کو آپ بغور سماعت کریں، تو ہو سکتا ہے کہ بہت سے مسئلے پوچھنے کی آپ کو نوبت ہی نہ آئے اور اس کو سن کر ہی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اتنی کتابیں چھاننے کے بعد، اتنا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کے سامنے اہم مسائل ہم بیان کرتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے پورا ایک دن چلا جاتا ہے، کبھی کبھی 2 دن چلے جاتے ہیں، اور آپ کے پاس سننے کا وقت نہیں ہے۔ آپ سننے کا بھی وقت نہیں نکالوں گے، اور جو مسئلہ آلریڈی میں نے بتا دیا ہے پھر اسی کو ریپیٹ پوچھو گے تو ایسا نہیں چلے گا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ حضرات کو بھی سامنے والے کی مصروفیت کا خیال کرنا چاہیے، تو لہٰذا سارے پارٹس کو آپ جو ہے بغور سماعت کریں۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ الرحمن مصارف زکوٰۃ کا جو سلسلہ بیان ہو رہا تھا پارٹ 6 میں، اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ کوئی شخص، کوئی مسلمان جس کی ماں تو سیدانی ہو لیکن باپ سید نہ ہو، اور وہ ضرورت مند ہو، شرعی فقیر ہو، تو وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، چونکہ ہمارے دین میں نسب جو ہے وہ باپ سے ہوتا ہے، بلکہ تمام انسانوں میں نسب باپ سے ہوتا ہے، اور جانوروں میں جو نسب ہے وہ ماں سے ہوتا ہے، باپ سے نہیں ہوتا ہے۔ تو جس شخص کی ماں سیدانی ہو، باپ سید نہ ہو، وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، بشرطے کہ اور کوئی چیز آڑے نہ آئے، مثلا وہ خود صاحب نصاب نہ ہو یا پھر بد مذہب نہ ہو۔ اگر ایسی بات نہیں ہے، ضرورت مند ہے، تو زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ حضرات سادات کرام جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہیں، امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین پاک کی اولاد میں سے ہیں، ان کو زکوٰۃ کیوں نہیں دے سکتے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف جلد 10 صفحہ 99 پر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں سادات کرام اور دیگر بنو ہاشم کو زکوٰۃ اس لیے نہیں دے سکتے کہ سادات کرام اور دیگر بنو ہاشم پر زکوٰۃ حرام قطعی ہے، جس پر مذاہب اربعہ یعنی احناف، شوافع، مالکیہ، حنابلہ کے ائمہ کرام کا اجماع ہے۔ باتفاق ائمہ اربعہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب پر صدقہ فرضیہ حرام ہے، یعنی صدقات فطر اور زکوٰۃ یہ حرام ہے۔ تو اس کی حکمت کیا ہے؟ تو خود اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے جو صحیح مسلم میں ہے کہ یہ صدقات لوگوں کے میل ہے، نہ یہ محمد کو حلال ہے نہ محمد کی آل کو۔ تو اب مال کا میل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ضرورت مند ہے اس کو بھی نہیں لینا چاہیے۔ بعض ہمارے بھائی جو واقعی پریشانی میں ہوتے ہیں لیکن غیرت مند ہوتے ہیں، اور کبھی انہوں نے اس قسم کے اموال کو قبول نہیں کیا ہوتا ہے، تو وہ بہت ہچکچاتے ہیں جب ان کو کہا جائے کہ یہ زکوٰۃ ہے، یہ صدقہ ہے، تو ان کو تھوڑا سا عجیب لگتا ہے۔ ارے بھائی، آپ کے حق میں یہ مال بالکل برا نہیں ہے، آپ کے حق میں اچھا ہے، طیب و طاہر ہے، آپ اس کو قبول کریں، استعمال کریں۔ آپ ضرورت مند ہے، جب اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے، آپ خود صاحب نصاب ہو، تو آپ بھی اپنی زکوٰۃ اور صدقات کو وقتوں پر نکالا کرو۔ تو اسے قبول کرنے میں کسی طرح کی کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، جہاں آپ دے رہے ہیں زکوٰۃ اور وہاں ضرورت مند ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ضرورت مند ہے، اور کہنے سے جو ہے ان کو برا لگے گا، تو آپ اس کی جگہ یوں بھی کہہ سکتے کہ لیجئے، عید کے لیے قبول کر لیں، بچوں کی مٹھائی کے لیے لے لیں، بچوں کے کپڑوں کے لیے لیں۔ آپ اپنے دل میں زکوٰۃ کی نیت کریں، زبان سے وہ لفظ نہ ادا کریں جن کو برا لگتا ہو ان کے سامنے۔ تو بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اور اپنی آل کے لیے اسے جائز نہیں سمجھا، اور ان کے حق میں حرام فرما دیا ہے، حلال نہیں ہے یہ چیز اہل بیت پاک کے لیے۔ تو بہرحال اگر کوئی سید زادہ جو ہماری جان پہچان میں ہو، پریشان حال ہے، تو ان کے مدد کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ تو خدا کے بندو، جس طرح یہ سمجھو کہ 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، آپ تہجد پڑھتے ہیں یا نہیں، اوابین پڑھتے ہیں کہ نہیں، چاشت اشراق پڑھتے ہیں کہ نہیں، اور جب بڑی راتیں آتی ہے
تو اس میں تو وہ نوافل کی کثرت ہوتی کہ لوگوں کو یہ تک دھیان نہیں ہوتا کہ مجھ پر تو قضا نماز باقی ہے، حالانکہ قضا باقی رہتے ہوئے نوافل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو بہرحال، تو جب آپ کثرت سے نوافل پڑھتے ہیں تو یہ بھی تو سوچئے کہ زکوٰۃ و صدقات کے علاوہ بھی آپ کو خیرات کرتے رہنا چاہیے، نفلی صدقہ ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، تاکہ اس میں کوئی کمی ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کی کمی کو پورا فرما دے۔ تو آپ یوں کریں کہ جو سادات کرام ہیں، اہل بیت پاک ہے، اور آپ کے پاس صرف زکوٰۃ کا مال ہے، صدقے کا مال ہے، اور وہ آپ ضرورت مندوں کو دے رہے ہیں، ان کو نہیں دے سکتے، تو آپ یوں کریں کہ کچھ الگ سے رقم نکال کے بطور نذرانہ، بطور ہدیہ، بطور تحفہ ان کی بارگاہوں میں پیش کریں، تاکہ ان کی بھی ضرورت پوری ہو جائے، اور بروز محشر سید عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ سرخرو ہوں، اور آپ کو سرکار کے مقدس ہاتھوں جام کوثر پینا نصیب ہو۔ بہرحال سادات کرام کا بھی خوب خیال کریں۔ ابھی انشاءاللہ ہم بیان کریں گے گداگروں کے متعلق، یہ جو بھیک مانگنے والے ہیں تو ان کا کیا معاملہ ہے۔ تو گداگر جو ہے وہ تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک غنی مالدار، یعنی پیسے والا، انہیں سوال کرنا حرام، ان کو دینا بھی حرام، انہیں زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی، کہ مستحق زکوٰۃ وہ ہیں ہی نہیں۔ جیسا کہ میں نے اس کے پہلے کے ایک آڈیو میں بتایا تھا کہ ہمارے علاقے مہاراشٹر میں، اب تو ہندوستان میں کئی جگہوں پر ایک برادری ہے، شاہ برادری، تو وہ بھیک مانگنے کو اپنا جو ہے وہ بالکل حق سمجھتی ہے۔ تو میں نے ایک صاحب کو دیکھا کہ جو کئی ٹرکوں کے مالک ہے اور کئی سارے ان کے بنگلوز ہیں، اور دن بھر وہ گیریج میں بیٹھ کے لوگوں سے پیسہ وصولتے رہتے ہیں اپنے جو کام کیا ہوا کار کا، اور جیسے شام کا وقت آیا تو وہ بالکل فقیروں کا جھولا پہن کے ہاتھ میں کاسے گدائی لیے ہوئے محلے میں گھومیں گے بھیک مانگتے ہوئے۔ تو جب ان سے کہا، میں نے کہا کہ تمہارے حق میں حرام ہے، جائز نہیں ہے، یہ جتنا مال آپ بٹور کے لائے ہو اس کو جو ہے صدقہ کر دو، آپ لوگوں کو دے دو۔ تو کہنے لگے نہیں مولانا، ہمارے یہاں تو جب تک بھیک مانگیں گے نہیں ہم لوگ کھاتے نہیں، یعنی وہ روٹی ہم وہ کھاتے ہیں جو بھیک مانگ کر لائی گئی۔ تو اللہ کے بندے، لوگوں سے سوال ضرورت پر ہوتا ہے، یہ کوئی پیشہ، یہ کوئی ذات یا اسپیشل قوم کا یہ حق نہیں ہے اسلام نے دیا کہ تم شاہ برادری کے ہو تو تمہیں بھیک مانگنا ہی پڑے گا، نہ، سوال تو وہ کرے جو ضرورت مند ہو۔ تو بہرحال جو غنی مالدار ہو اسے سوال کرنا حرام، اسے دینا بھی حرام، دیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ نمبر دو پر وہ فقیر جو تندرست اور کمانے پر قدرت رکھتا ہو۔ یہ لوگ بقدر حاجت کمانے پر قادر ہونے کے باوجود بھی مفت کی روٹیاں توڑنے اور اس کے لیے بھیک مانگنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ ایسے پیشہ ور کو سوال کرنا حرام، اور جو کچھ ان کو ملے ان کے حق میں وہ مال خبیث ہے، جسے یا تو مالک کو لوٹا دے یا صدقہ کرنا واجب ہے۔ لیکن اگر ان کو کسی نے زکوٰۃ دے دی تو ادا ہو جائیں گی، کیونکہ یہ شرعی فقیر ہوتے ہیں جبکہ کوئی اور چیز مانے نہ ہو۔ یعنی ایسا فقیر جو تندرست بھی ہو، کمانے پر قادر بھی ہو، تو اسے سوال کرنا جو ہے حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی ان کو دے دیتا ہے اور ان کے پاس نصاب کے برابر مال نہیں ہے تو زکوٰۃ بہرحال اس کی ادا ہو جائیں گی، بلکہ ہو جائے گی، لیکن کوئی اور چیز آڑے نہیں آنا چاہیے، جیسے وہ بد مذہب نہ ہو، بے دین نہ ہو۔ اب تیسرے نمبر پہ کمانے سے عاجز فقیر۔ میں نے اوپر پارٹ 6 کے اندر فقیر کی تعریف پوری کر دی ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس مسئلے کو آپ سمجھیں۔ ایک وہ فقیر جو تندرست ہو، کمانے پر قادر ہو، ٹھیک ہے، بقدر حاجت کماتا ہو، تو ایسے کو مفت کی روٹیاں توڑنا، لوگوں سے سوال کرنا حرام۔ لیکن ایک وہ فقیر ہے جو کمانے سے عاجز ہو، تو یہ لوگ کمانے کی قدرت نہیں رکھتے یا پھر حاجت کے بقدر کما نہیں کر سکتے، تو انہیں بقدر ضرورت سوال حلال ہے، اور جو کچھ ان کو ملے ان کے لیے حلال ہے، انہیں زکوٰۃ اگر کسی نے دی تو ادا ہو جائے گی۔ اب مدارس اسلامیہ، جامعات میں زکوٰۃ کے تعلق سے یہاں پہ ایک دھاندلی یہ بھی چل رہی ہے کہ جس نے 10x10 کا کمرہ کھول رکھا ہے اور باقاعدہ بچوں سے ٹیوشن پڑھانے کے پیسے لیتا، وہ بھی لوگوں سے زکوٰۃ مانگتا پھر رہا ہے۔ خدا را زکوٰۃ دیتے وقت تھوڑا سا احتیاط برتیں۔ میں نے کل بھی سمجھایا، جیسے نماز میں احتیاطیں برتتے، زکوٰۃ میں بھی احتیاط برتی ہے، سمجھے؟ اتنا وقت نہیں ہے آپ کے پاس کہ آپ تھوڑی سی تحقیق کریں، جائیں معلومات حاصل کریں۔ آج کتنے فراڈی ایسے گھوم رہے ہیں، فرضی رسیدیں لیے گھوم رہے ہیں، کہاں کہاں سے اٹھ کے بمبئی میں چلے آتے ہیں، اور بمبئی تو ان کی چراگاہ ہے۔
سیٹھیوں کے پاس، اور ہمارے سیٹھیوں کے پاس وقت نہیں ہوتا، جبکہ خود ممبئی میں کئی ضرورت مند ادارے ہیں، جامعات ہیں۔ ہاں، باہر اگر واقعی آپ کے علم میں، تحقیق میں، آپ کے گاؤں میں کسی مشرع مسلمان نے بتایا کہ وہاں ضرورت ہے، آپ کو دینا چاہیے، ضرور دیجیے۔ لیکن میں ایسوں کی بات کر رہا ہوں جن کا مدرسہ ہی ہوا میں، خلا میں، فضا میں، یا ان کے وہم و گمان میں ہے، اور اس کے نام پہ زکاتیں بٹور رہے ہیں۔ یا پھر چھوٹا سا مدرسہ کھول لیا، 4 بچے پڑھ رہے ہیں، اس میں ان سے ٹیوشن کی فیس بھی لی جا رہی ہے باقاعدہ، اور اس کے نام پر بھی زکوٰۃ لی جا رہی ہے، جبکہ ان کو خود کو زکوٰۃ کے مسئلے نہیں معلوم ہے، زکوٰۃ کے مصارف کیا ان کو نہیں معلوم۔ ہمارے سامنے بیٹھ جائیں تو ان کا منہ نہ کھلے، الہی خیر گردانی۔ تو بہرحال جو ضرورت مند مدارس اہل سنت ہیں، جامعات ہیں، مکاتب ہیں، جہاں سے دین و سنیت کا کام ہو رہا ہے، جہاں ضرورت ہو، آپ وہاں پر ضرور دیں۔ بد مذہب بے دینوں، وہابیوں، دیوبندیوں، رافضیوں کے جتنے بھی مرگھٹ ہیں، مرکز ہیں، ان میں دینا حرام، سخت حرام، دینے سے ادا نہیں ہوگی۔ صرف اہل سنت و جماعت کے مدارس میں آپ زکوٰۃ دیں، اور دیتے وقت جو وہاں کا محتمم ہے، ناظم اعلیٰ ہے، اس کو بتائیں کہ یہ مال زکوٰۃ ہے، اس کو بتائیں، اور وہ بھی لینے کے بعد اس مال کو جدا رکھے۔ اور چونکہ یہ زکوٰۃ میں تملیک فقیر، یعنی فقیر کو مالک بنانا ہوتا ہے، تو پھر وہ یوں کرے کہ مدرسے کے طلباء کو بطور وظیفہ جو دیا جاتا ہے اس میں دے، یا کتابیں یا کپڑے خرید کر طلباء کو ان کا مالک بنا دے، یا بیمار ہونے کی صورت میں بچوں کو دوائی خرید کر دے، یا پھر روپے دے دے کہ بھئی تم جاؤ دوا لے لو، یا دوا لے کر آئے تو دوا ان کے حوالے کرے۔ مدرسین کی جو تنخواہ ہے، مدرسے میں جو اسٹاف ہوتا ہے، انہیں زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دیا جا سکتا ہے، چونکہ یہ خالصتاً اللہ کے لیے ہے، اور جو تنخواہ ہوتی ہے وہ کام کے بدلے ہوتی ہے، اس کو ذہن میں رکھا جائے۔ اور نہ ہی تعمیرات وغیرہ میں استعمال ہو سکتی ہے، اور نہ ہی طلباء کو کھانا بنا کے کھلایا جا سکتا ہے۔ ہاں، کھانا بنانے کے بعد اگر ان کو دے دیا تو وہ دے دیا، مالک بنا دیا، تو بہرحال اب زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اور زکوٰۃ کا روپیہ بنیت زکوٰۃ کسی مصرف زکوٰۃ کو دے کر اس کا مالک بنا دیں۔ یعنی اب اگر آپ تعمیری کام میں لانا چاہتے ہیں، یا استاذ کی تنخواہ دینا چاہتے ہیں، یا کچھ مدرسے کا کام ہے، تو پھر اس کے لیے یوں کرے کہ جو فقیر ہو یا مسکین ہو، ضرورت مند ہو، اس کو دے جو مستحق زکوٰۃ ہے، پھر وہ اپنی جانب سے لوٹا دے، تو اب یہ رقم تنخواہ مدرسین اور تعمیرات وغیرہ میں استعمال ہو سکتی ہے۔ پہلے مسلمان کو دے، وہ مالک بن گیا، اب جب وہ اپنی طرف سے لوٹا رہا ہے تو اب یہ مال زکوٰۃ نہیں رہا، اب اس پیسے کو دیگر تمام نیک کام میں جو مدرسے کے ہیں، تمام اچھے کاموں میں استعمال ہو سکتا ہے۔ لہٰذا مدارس اسلامیہ میں، یا جو سنی تنظیمیں ہیں ان میں، یا جو سنی مکاتب ہے جہاں واقعی دین و سنیت کا کام ہو رہا ہے، سنی انجمنیں ہیں، وہاں دیتے وقت بتا دیا کریں کہ یہ مال زکوٰۃ ہے۔ اور جب پراپر خود آپ کسی غریب کو دے رہے ہیں، تب میں نے کہا کہ وہاں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پر آپ اتنا بھی کہہ سکتے ہیں عید کے لیے، مٹھائی کے لیے، بچوں کے کپڑوں کے لیے، چونکہ آپ خود اسی کو دے رہے ہیں۔ لیکن مدرسے میں چونکہ محتمم کو دینے کے بعد جب آپ بتائیں گے نہیں، پھر وہ استعمال کیسے کریں گا؟ لہٰذا تنظیم سنی جمیعت الاحناف میں بھی اگر آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو بتا دیا کریں، اور اسکرین شاٹ نہ بھیجا کریں میرے نمبر پہ۔ کثرت سے اسکرین شاٹ کی وجہ سے میرا نمبر 3-4 مرتبہ بلاک ہو چکا ہے۔ اور دوسری بات کہ ہماری تنظیم میں مجھے بھی نہیں معلوم کہ ڈالنے والے وہابی دیوبندی بھی ہو سکتے ہیں، روپیہ 2 روپیہ جو اس طرح کے ٹچے اماؤنٹ ڈالتے ہیں، 3 روپیہ 86 پیسہ وغیرہ وغیرہ۔ تو ہماری تنظیم میں جتنا مال آتا ہے، شروع سے میرا ایک مزاج ہے، بحمدللہ یہ فقیر تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہے کہ میں خود عالم و مفتی ہوں، تو لوگوں کے اموال کو کیسے استعمال کرنا ہے اس کا مجھے بھرپور علم ہے۔ تو تنظیم میں جو کچھ رقم آتی ہے، رمضان و غیر رمضان میں، تو اس کو وڈرا کرنے کے بعد کسی مستحق کو، چونکہ ہمارے یہاں سے 100 فیملیز کو ہر مہینہ راشن دیا جاتا ہے، جن میں اکثریت بیوہ کی ہے، بے روزگار کی ہے، لاولد خواتین کی ہے، طلاق شدہ خواتین کی ہے، یا ایسی خواتین ہیں جن کی اولادوں نے چھوڑا، یا ایسے سنی بھائی ہیں جو ہاتھ پیر سے معذور ہیں۔ تو بہرحال جو ضرورت مند ہے، سنی صحیح العقیدہ، ان کو وہ رقم دے کے مالک بنایا جاتا ہے، پھر وہ رقم تنظیم کو دیتے ہیں، پھر تنظیم سے بہت سی جگہوں پر مدارس کی تعمیر، مساجد کی تعمیر، اور کتابوں کی تقسیم، جلسوں کا انعقاد،
اور علاج و روزگار میں مدد وغیرہ، اور الحمدللہ تنظیم سے کئی سادات کرام کی مالی مدد خاموشی کے ساتھ ہوتی ہے۔ حال فی الحال میں ہم نے ایک سید صاحب کو کینسر کے علاج کے لیے 65,000 روپے کی رقم پیش کی، جس کا میں نے اعلان تک نہیں کیا، نہ ان کا محلہ بتایا، نہ گھر بتایا، نہ نام بتایا۔ ہمارے چند احباب نے مل کر میرے کہنے پر وہ تعاون پیش کیا، 65,000 روپے کی رقم۔ الحمدللہ تنظیم سنی جمیعت الاحناف سے ایسے بہت سے سادات کرام ہیں جن کی پوری پوری کفالت ہو رہی ہے، تو آپ تنظیم میں زکوٰۃ و صدقات کے علاوہ کچھ نذرانے کی رقم بھی پیش کر دیا کریں، اور جو بھی رقم آپ اس فقیر کے حوالے کر رہے ہیں الحمدللہ اس کا پورا پورا استعمال شریعت مطہرہ کے اصول و ضابطے کے مطابق ہوتا ہے۔ اب آئیے کسی ایک ہی شخص کو ساری زکوٰۃ دینے کے متعلق سمجھیے۔ جو زکوٰۃ نکال رہا ہے اسے یہ اختیار ہے، چاہے تو مال زکوٰۃ تمام مصارف زکوٰۃ میں تھوڑا تھوڑا دے، جو جیسا کہ ہم نے کل 7 مصارف بتائے، 8 تھے، اس میں سے ایک کا حکم منسوخ ہے، 7 بچے، 7 میں سے غلام کا مسئلہ پایا نہیں جاتا ہے، بچے 6، جہاں پایا جاتا ہے حکم اب بھی اس کا باقی، حکم اس کا منسوخ نہیں ہوا، لیکن ہمارے دیار میں پایا نہیں جاتا۔ باقی 6 مصارف میں سے آپ چاہیں تو تھوڑا تھوڑا تقسیم کرے، چاہے تو تھوڑا تھوڑا تقسیم کر دے، اور چاہے تو کسی ایک ہی کو دے دے۔ اگر بطور زکوٰۃ دیا جانے والا مال بقدر نصاب نہ ہو، بقدر نصاب نہ ہو تو ایک ہی شخص کو دینا افضل ہے، یعنی جو مال آپ نکال رہے ہیں وہ خود اتنا نہ ہو کہ جس سے نصاب بن جائے، تو آپ کسی ایک کو ہی دینا بہتر ہے۔ اور اگر بقدر نصاب ہو تو ایک ہی شخص کو دینا مکروہ ہے، لیکن زکوٰۃ بہرحال ادا ہو جائیں گی۔ مثال کے طور پہ کسی فقیر کو اگر آپ 1,00,000 روپے دے رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ 1,00,000 روپے تو نصاب ہوتا ہے، 48 سے 50,000 میں 52 تولہ چاندی آ جاتی ہے، 613 گرام چاندی آتی ہے، تو بہتر ہے یہ کئی لوگوں میں ڈیوائیڈ کر کے دیں۔ ہاں کسی سنی تنظیم یا جامعہ میں دے رہے ہیں تو پوری پوری زکوٰۃ دے، چونکہ یہاں آپ صرف جو ہے وکیل کو حوالے کر رہے ہیں، اب اس کے آگے وہ ہیلہ شرعی کر کے دینی کاموں میں استعمال کرے گا۔ ایک شخص کو بقدر نصاب دینا مکروہ اس وقت ہے جب وہ فقیر قرض دار نہ ہو، اور قرض دار ہو تو اتنا دینا کہ قرضہ نکال کر کچھ نہ بچے یا نصاب سے کم بچے، پھر مکروہ نہیں۔ یوں ہی اگر وہ فقیر بال بچوں والا ہے، اگرچہ نصاب یا زیادہ ہے، مگر اہل و عیال پہ تقسیم کریں تو سب کو نصاب سے کم ملتا ہے، تو اس صورت میں حرج نہیں۔ یعنی کسی کے بہت زیادہ بچے ہوں اور آپ اس کو دے رہے ہیں کہ اگر وہ ڈیوائیڈ کرے تو پھر وہ نصاب کہ جو ہے نصاب کو مال نہیں پہنچے گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب ایک شخص کو کتنی زکوٰۃ دینا اچھا ہے؟ مستحب یہ ہے کہ ایک شخص کو اتنا دے کہ اس دن اسے سوال کی حاجت نہ ہو، یعنی جس دن آپ نے زکوٰۃ دی ہے اسے اور لوگوں سے سوال کرنے کی حاجت نہ ہو۔ یہ اس فقیر کی حالت کے اعتبار سے ہے، اس کے کھانے پینے، بال بچوں کی کثرت اور دیگر امور کا لحاظ کرتے ہوئے آپ دیں۔ تو زکوٰۃ کس کو دینا افضل ہے؟ زکوٰۃ کسے دینا چاہیے؟ اگر بہن بھائی غریب ہوں تو پہلے ان کا حق ہے، پھر ان کی اولاد کا، پھر چچا۔ ترتیب ذہن میں رکھیں، پہلے سگے بہن بھائی، پھر ان کے بچے، یہ ان کا زیادہ حق ہے۔ اگر وہ ضرورت مند ہیں تو، اگر وہ خوشحال ہیں تو پھر چچا، اور پھر پھوپھو، پھر ان کی اولاد کا۔ اگر یہ سب خوشحال ہوں، پھر ماموں اور خالاؤں کا، پھر ان کی اولاد کا، پھر یہ سب خوشحال ہوں تو ذوی الارحام سے مراد وہ رشتہ دار جو ماں، بہن، بیوی یا لڑکیوں کی طرف سے منسوب ہوں، یہ سب خوشحال ہوں تو پھر پڑوسیوں کا، پڑوسی بھی خوشحال ہوں تو پھر اہل پیشہ کا جو آپ کے پیشے کے ساتھ منسلک ہیں، یہ بھی خوشحال ہوں تو پھر اہل شہر کا، یہ بھی خوشحال ہو تو پھر جہاں ضرورت آپ کو محسوس لگے دیا جائے۔ یہ فتاوی ہندیہ جب آپ عالمگیری اٹھا کر دیکھیں گے تو تفصیل ملیں گی۔ یہ بات شروع سے میں کہتا آ رہا ہوں کہ ہندوستان میں خود مسلمانوں میں اتنی غربت ہے، آپ کے آس پاس میں غربت ہے، آپ اگر سارے اموال باہر بھیجیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ سنی مدارس کو بند کرنے کی نوبت آئیں گی، سنی غریب لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے۔ اچھا لگتا ہے کہ ایک عورت حجاب پہنے ہوئے سگنل پہ کھڑی ہو کر غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتی ہے، جبکہ الحمدللہ ہماری قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہندوستان میں اتنا نوازا ہے کہ اگر وہ سارے غریبوں کا خیال کرے تو یہ نوبت ہی نہ آئے۔ تو بہرحال آپ اپنے جو ترتیب بتائی گئی اس ترتیب پر عمل کرتے ہوئے اپنی زکوٰۃ کا استعمال کریں۔ اب جو سید صاحب نصاب ہو
اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کے رشتہ دار بھی سید ہے، زکوٰۃ قریبی رشتہ دار کو دینا افضل ہے، مگر سید کسے زکوٰۃ دے؟ ظاہر سی بات ہے اس کا رشتہ دار بھی سید ہے۔ تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں فتاوی رضویہ شریف میں کہ بے شک زکوٰۃ اور دیگر صدقات اپنے قریبی رشتہ داروں کو دینا افضل ہے، اور اس میں 2 گنا اجر ہے۔ اس میں ایک تو صدقہ ادا کرنے کا، زکوٰۃ دینے کا، دوسرا صلہ رحمی کا، لیکن یہ اسی صورت میں ہے کہ وہ صدقہ قریبی رشتہ داروں کو دینا جائز بھی ہو، تو سادات کرام کو تو دیا نہیں جا سکتا ہے۔ تو سید اگر اپنے ہی سید رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، تو وہ کچھ نذر وغیرہ پیش کر دے، ہدیہ دے، باقی غیر سید میں اپنی زکوٰۃ ادا کرے۔ اچھا، کوئی ایسا عالم دین ہے جس کے پاس بہت ساری ڈھیر ساری کتابیں ہوتی ہے، تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو کسی کے پاس بہت ساری کتابیں ہوں اور وہ کتابیں اس کی حاجت اصلیہ میں سے ہے تو وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، اگرچہ لاکھوں کی کروڑوں کی ہو۔ اگر حاجت اصلیہ میں سے نہیں ہے تو بقدر نصاب ہونے کی صورت میں نہیں لے سکتا، یعنی 50,000 تک کی رقم پہنچ گئی اور وہ کتابیں اس کے ضرورت کی نہیں ہے تو پھر وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ اب تفصیل یہ ہے کہ فقہ، تفسیر اور حدیث کی کتابیں اہل علم، یعنی جسے پڑھنے پڑھانے یا تصحیح کے لیے ان کتابوں کی ضرورت ہو، یہ حاجت اصلیہ میں سے ہے، اور دوسروں کے لیے حاجت اصلیہ میں سے نہیں ہے۔ اب جو عام شخص ہے اس کے پاس اگر یہ کتابیں ہوں تو ظاہر سی بات ہے یہ اس کے لیے حاجت اصلیہ میں سے تو نہیں ہے، تو اگر یہ نصاب کے برابر ہو تو وہ عام شخص زکوٰۃ قبول نہیں کر سکتا۔ اگر ایک کتاب کے ایک سے زائد نسخے ہوں تو وہ اہل علم کے لیے بھی حاجت اصلیہ میں سے نہیں ہے۔ جی ہاں، جیسے مثال کے طور پہ قانون شریعت یا بہار شریعت کا ایک سیٹ آپ کے پاس ہے اور پھر پورا مکمل سیٹ 20 حصوں والا، اب ایسے ہی 10 سیٹ ہوں تو پھر 9 حصے آپ کی حاجت اصلیہ میں تھوڑی ہے۔ اگر وہ نصاب کو پہنچ جائے تو پھر ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اگر اس نے بیچنے کے لیے رکھا ہے تو وہ خود ہی صاحب زکوٰۃ ہے، وہ خود زکوٰۃ ادا کرے گا، وہ مال تجارت میں سے ہے، اور اس کو کئی لوگوں نے لا کر دیا ہے تو ایک سیٹ تو اس کا ضرورت کا ہے، باقی جو زائد سیٹ ہے وہ اس کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہے، ایسا شخص زکوٰۃ قبول نہیں کرے گا۔ اسے اچھے سے ذہن میں رکھیں کہ جو عالم علماء حضرات اپنی لائبریری میں کتاب رکھتے ہیں تو کسی بھی کتاب کا ایک سے زائد نسخہ نہ رکھیں۔ اگر ضرورت ہو کہ ایک میں دیکھتا ہے، ایک میں پڑھتا ہے، یا پھر طالب علم کو ایک سامنے دیتا ہے رکھنے کے لیے، ایک میں خود کو پڑھ کے سناتا ہے، کچھ اس طرح کی بات ہو تو پھر گنجائش ہے۔ کفار اور بد مذہب، بے دین، گمراہان، خدا و رسول کے دشمن، وہابیہ، دیابنا، روافظ وغیرہ کے رد میں اور اہل سنت کے تائید میں جو کتابیں لکھی گئی ہے فرض علوم پر مشتمل، عالم اور غیر عالم دونوں کے لیے حاجت اصلیہ میں سے ہے۔ عالم اگر بد مذہبوں کی کتابیں ان کے رد کے لیے رکھے تو یہ اس کے لیے حاجت اصلیہ میں سے ہے، غیر عالم کو ان کا دیکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں غیر مقلدین، شیعوں، دیوبندیوں کی کتابیں آپ کیوں رکھتے ہیں؟ تو بھائی یہ ہمارے لیے حاجت اصلیہ میں سے بھی ہے اور ہمارے لیے ہتھیار میں سے بھی ہے، ورنہ ہم ان بدبختوں کو کیسے جواب دیں گے؟ آپ کے لیے جائز نہیں ہے، پتہ نہیں شیطان کب آپ کا ایمان کا طوطا لے اڑے۔ جیسا میں نے اپنی تقریروں میں بھی کئی بار بتایا کہ فلائٹ کے ٹیک آف اور لینڈنگ کے ٹائم جو ہے سارے پیسنجرز کو یہ ہدایات ہوتی ہے کہ وہ سیٹ بیلٹ باندھ لیں اور اپنے سیٹ سے نہ اتریں۔ موسم کی خرابی کی صورت میں یا ٹیک آف یا لینڈنگ کے ٹائم پر اکثر کیبن کرو جو ہوتے ہیں، اندر کے جو عاملہ ہوتا ہے وہ چلتا پھرتا ہے، تو وہ چونکہ نشیب و فراز سے واقف ہوتے ہیں اس لیے ان کو منع نہیں ہے، ہمیں منع ہے۔ چلتی ٹرین میں چڑھنا اترنا ہمیں دونوں منع ہے نا، ٹی سی کے لیے نہیں ہے، ٹکٹ چیکر کے لیے۔ تو وہ اکثر جو ہے چلتی ٹرین میں چڑھیں گا اور چلتی ٹرین میں اترے گا، چونکہ وہ اس کے نشیب و فراز سے اچھی طرح واقف ہے۔ تو علماء جب بد مذہبوں کی کتاب رکھیں گے تو کہاں غلط لکھا ہے، کہاں تحریف ہے، کہاں ڈنڈی ماری ہے، کہاں ان لوگوں نے حق دیا ہے، وہ سارا عالم جو ہے جانے گا، اور جاننے کے بعد قوم کو بتائے گا کہ دیکھو ان بدبختوں نے یہ لکھا ہے۔ تو علماء جو بد مذہبوں کی، بے دینوں کی کے رد میں جو کتابیں لکھی گئی ہے رکھیں تو یہ حاجت اصلیہ میں سے ہے، اور لوگوں کو اسے دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ قرآن مجید غیر حافظ کے لیے حاجت اصلیہ میں سے، حافظ قرآن کے لیے نہیں، جبکہ اس کا حفظ قرآن مضبوط ہو، یعنی جس کے سینے میں خود قرآن محفوظ ہو اور مضبوط ہو، اگر وہ قرآن کریم رکھے بہت سارے اور وہ حاجت نصاب کو پہنچ جائے
تو یہ اس کی حاجت اصلیہ میں سے نہیں ہے، وہ زکوٰۃ قبول نہیں کر سکتا ہے۔ اب آئیے طبابت کے پیشے سے متعلق، یعنی جو ڈاکٹر حضرات طب کی کتابیں طبیب کے لیے حاجت اصلیہ میں سے، جبکہ ان کو مطالعے میں رکھے یا دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہو، خالی اس پہ دھول اڑ رہی ہو، تو پھر وہ حاجت اصلیہ میں سے نہیں ہے۔ اب غنی کے لیے جو زکوٰۃ لیتے ہیں، غنی ہوتے ہوئے، مالدار ہوتے ہوئے، انہیں نبی رحمت، شفیع امت، صاحب لولاک، سیاح افلاک، خاتم پیغمبراں جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد یاد رکھنا چاہیے، جس کو امام احمد نے نقل کیا ہے کہ مالدار شخص زکوٰۃ لے تو یہ اس کے بقیہ مال کو ہلاک کر دے گا۔ اگر جو مالدار ہے وہ اگر لوگوں کی زکوٰۃ قبول کرے تو پھر اس کا اپنا مال جو ہے نا وہ برباد ہو جائے گا۔ زکوٰۃ تو فقیروں کے لیے ہوتی ہے، غنی کو زکوٰۃ لینا حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور ایسے شخص کو اس مال حرام کے سبب قبر و حشر اور میزان کی پریشانیوں اور عذابات جہنم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور یہاں ایک بات بتا دوں کہ جس شخص کے پاس 86 گرام سونے پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو جس شخص کے پاس 7 تولہ ہو، 7.5 تولہ ہو، 6 تولہ ہو، یا پھر 52 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر سونا ہو، یعنی 613 گرام چاندی کے برابر، یعنی 48 سے 50,000 کے قریب، تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کیونکہ وہ سونے کا نصاب 7.5 تولہ ہے، یعنی 86 گرام ہے، مگر ایسے شخص کو زکوٰۃ لینی بھی نہیں چاہیے، وہ زکوٰۃ قبول بھی نہ کرے۔ جس کے پاس ضرورت کے سوا ایسا سامان ہے جو مال نامی نہ ہو اور نہ تجارت کے لیے ہو، وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے، تو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اگرچہ خود اس پر زکوٰۃ واجب نہ ہو۔ یہ مسئلے میں اوپر سے تفصیل سے بتا رہا ہوں کہ جس شخص کے پاس ایسا سامان ہو جو مال نامی نہ ہو، مال نامی کے لیے زکوٰۃ کے لیے شرط ہے مال نامی، اور نہ وہ تجارت کے لیے ہو، لیکن اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، حاجت اصلیہ سے زائد سامان، 52.5 تولہ چاندی یعنی 613 گرام چاندی، یعنی 48 سے 50 ہزار کے بیچ کے برابر اگر سامان ہے حاجت اصلیہ سے زائد، تو بہرحال وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا، اگرچہ اس پہ زکوٰۃ خود دینا فرض نہیں ہے، لیکن وہ زکوٰۃ قبول بھی نہیں کر سکتا۔ کل انشاءاللہ الرحمن زکوٰۃ ہی کے مصارف کے متعلق اور چند مسائل آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ میری گزارش ہے چینل سے جڑے رہیے، لوگوں کو بھی جوڑیے۔ انشاءاللہ اس طرح تمام عبادات اور معاملات کے متعلق جو ہے آڈیوز بنا کر آپ کی خدمت میں بھیجی جاتی رہیں گی۔ جو مسائل سمجھ میں نہ آئیں اسے پوچھے، اور تنظیم سنی جمعیت الاحناف میں اپنی زکوٰۃ، صدقات، فطرے، فدیے کے رقم پیش کریں، تاکہ تنظیم کے ذریعے دین و سنیت کا کام بڑے پیمانے پہ ہو۔ رابطہ کریں 9820 672 770 9820 672 770۔ اللہ تعالیٰ آپ کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ابھی بس رمضان کا آخری عشرہ جو جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے وہ لگنے والا ہے، 2 عشرے گزر چکے۔ اس آخری عشرے میں تنظیم کا خاص خیال رکھیں اور خوب عبادت کریں۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔